अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आज मैं आपके सामने सूरह फातिहा से मुतालिक कुछ बातें शेयर करूंगा। सूरह फातिहा जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। गोया इसी से कुरान पाक खुलता है और इसी से इसकी इब्तदा होती है। इस सूरत में 7 आयतें हैं, 27 कलमे हैं और 140 हरूफ हैं। ये सूरत मक्की है, गो के मदीना शरीफ में भी नाजिल हुई है। इस सूरत के 20 और नाम भी आते हैं, जो कि फातिहा, फातिहतुल कुरान, फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सूरह सलात, सूरह दुआ वगैरह वगैरह हैं। ये 20 नाम जो मुख्तलिफ़ रवायात में मज़कूर हुए हैं, इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये सूरत तमाम कुरान पाक का खुलासा है और इसके बग़ैर कोई रकत कबूल और मुकम्मल नहीं होती। इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना और पढ़ना ज़रूरी है, बल्कि सिवाय सूरह तौबा के हर सूरत से पहले इसे पढ़ना चाहिए और हर मुबाह काम की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना मुस्तहब और मौजब खैर व बरकत है। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को खुसूसियत के साथ किसी एक सूरत का जुज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो कुरान पाक की एक ऐसी आयत है जो हर सूरत का जुज़ बन जाती है और इसकी तिलावत कुरान की दरमियानी आयत के शुरू में भी अफजल है। इस छोटी सी आयत में अल्लाह का इस्म ज़ात आता है, फिर रहमान की एक सिफ़त आती है जिसके माने हैं ऐसा मेहरबान जो हर शख्स पर मेहरबानी करता है, ख्वाह कोई शख्स उसको माने या ना माने। लेकिन फिर रहीम ऐसी सिफ़त आती है जो रहमत वाले की है और इसके माना उलमा ने यूँ लिखे हैं कि वो जो ना मांगने वालों से नाखुश होता हो। गोया रहीम की सिफ़त इसके मानने वालों के लिए है जो इसके होकर दूसरों के आगे हाथ फैलाते हों और इससे ना मांगते हों। अल्लाह पाक ऐसे ही लोगों से नाखुश होता है। सूरह फातिहा की इब्तदा हम्द व सना से होती है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही अल्लाह पाक की हम्द व सना करना अफजल है। हम्द व सना का मुस्तहिक सिर्फ़ अल्लाह पाक है और सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात को हम ज़िबा है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सूरह मुबारका का खुलासा ये है कि इसमें हम्द व सना है, इसकी रबूबियत, रहमत और मालिकियत का ज़िक्र है। खैर की तौफीक भी इसी से हासिल हो सकती है, हिदायत भी वही करता है और वही कर सकता है। बंदों को सिर्फ़ इसी की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, वही इबादत के लायक है, उसी से इस्ताअनत करना चाहिए और उसी की मदद की तलब चाहिए। रुश्द व हिदायत देने वाला भी वही है। दुआ करने के आदाब भी इस सूरत में वाज़ेह हैं कि सालिहीन के हाल से मुवाफ़क़त और गुमराहों से इज्तनाब ही ख़ास दुआ होनी चाहिए, यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुनियावी ज़िंदगी का ख़ात्मा और जज़ा व सज़ा का दिन भी इसीलिए याद दिलाया गया है कि हम सिर्फ़ उससे डरें जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया का मालिक है और जो हर तरह अपने बंदों पर फजल करने वाला है। इस सूरह मुबारका में इंसान को सिर्फ़ अपने रब के आगे झुकना सिखाया गया है कि उसके आगे झुकने से इंसान के आगे हर मखलूक झुकती है। इतने बड़े इनाम के शुक्रिया में बंदों को इसकी हम्द व सना करनी चाहिए जो सिर्फ़ उसी को ज़ेबा है। रब्बुल आलमीन के अल्फाज से वाज़ेह है कि अल्लाह पाक तमाम जहानों का पालने वाला है। जहान या जहानों वाले इसको माने या ना माने, लेकिन वो सबको पालता है। उसने पैदा किया है तो वो अपने ज़िम्मे समझता है कि सबकी परवरिश करे और उनके रिज़्क़ का कफ़ील बने। रब्बुल आलमीन के अल्फाज से ये भी मुस्तफ़ाद होता है कि अल्लाह कदीम है और तमाम कायनात हादिस भी है और उसकी मोहताज भी है। अल्लाह का कदीम होना इस बात की दलालत भी करता है कि वो अज़ली भी है और अबदी भी, वो हई भी है और कय्यूम भी, वो कादिर भी है और अलीम भी। इसमें ये सिफ़ात मौजूद हैं, इसीलिए वो रब है और रबूबियत की शान का तकाज़ा भी यही है कि इसमें ये तमाम सिफ़ात होनी चाहिए। रब्बुल आलमीन के अल्फाज से उसकी वो सिफ़त भी ज़ाहिर होती है जो माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त की अलामत है। माँ बाप की शफ़क़त उस औलाद पर ज़्यादा होती है जो खिदमत गुज़ार और सआदतमंद हो, लेकिन अल्लाह पाक की शफ़क़त बेपाया और तमाम हुदूद से बुलंद है। काफिर, मुल्हिद, नाफरमान, सरकश, बागी कोई भी हो और कैसा ही हो, अल्लाह पाक उसका भी रब है और अपने फर्माबरदार बंदे का रब भी वही है। वो ऐसा दाता है
جو دیتا ہے لیتا نہیں، جو کھلاتا ہے لیکن کھانے والے سے اجر نہیں چاہتا، بلکہ اس کی مخلوق کو کھلانے والوں کو زیادہ کھلاتا ہے اور دونوں جہانوں میں اجر دیتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ پاک اس دنیا کا رب ہے، اس طرح دوسری دنیا میں بھی اسی کا حکم اور اسی کی قدرت جاری و ساری ہوگی۔ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے۔ دوسری دنیا کے لیے اس ناپائیدار دنیا میں محض اپنے اور مخلوق کے فائدے کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ یوم الدین کے مالک کے سامنے حساب و کتاب پیش کیا جا سکے۔ لفظ مالک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پوری مخلوق مملوک ہے اور مملوک کبھی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں ہوتی۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو کائنات کا مالک ہے، اور مالک کو پورا اختیار ہے کہ وہ دین اور دنیا میں جیسا چاہے کرے اور جس کو جس طرح چاہے نوازے۔ یوم الدین کا خصوصیت سے ذکر اس لیے ہے کہ مخلوق اور مملوک اس دن سے ڈریں، اور وہ دن بڑی عظمت والا ہوگا جبکہ اللہ کی اذن کے بغیر کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ پھر ایاک نعبد کے کلمے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور صرف اسی کو عبادت زیبا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے آگے سر جھکانا گویا غیر اللہ سے انکار اور تمام طاغوتی طاقتوں سے بغاوت کا مترادف ہے، اور یہی چیز کلمہ طیبہ کی اساس ہے جو غیر اللہ طاقت سے انکار اور صرف اللہ کا اقرار سکھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار ہر برائی کا انکار بھی ہے، کیونکہ عبادت کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے، اور یہ پیروی ہر برائی کا قلعہ کما کرتی ہے۔ گویا ایاک نعبد کے کلموں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعتقاد مقدم ہے اور عمل مؤخر ہے، یعنی سب سے پہلے اس ذات واحد کا اعتقاد چاہیے، اس کے بعد اس کے احکام کی پیروی ہوگی۔ بعض مفسرین نے ایاک نعبد سے ایک اور نقطہ بھی تلاش کیا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس امر کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ عبادت جماعت کی بھی مطلوب ہے تاکہ پوری انسانی جماعت اس کے آگے سر جھکائے۔ اسی کے ساتھ ایاک نستعین ہے جس میں یہ تعلیم ہے کہ استعانت یعنی امداد طلبی خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہر طرح اللہ کے لیے خاص ہے۔ حقیقی مستعان اور امداد پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی جتنے آلات ہیں یا اس کے خدام اور احباب وغیرہ ہیں وہ سب کے سب محض اللہ کے مدد کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ صرف اللہ پر نظر رکھے اور ہر جگہ صرف اس کے دستے قدرت کو کار فرما سمجھے۔ سورہ فاتحہ میں ان مضامین کے بعد دعا کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم اور سیدھے راستے اور طریقے پر چلا دے۔ حمد و ثنا اور ربوبیت، خالقیت اور مالکیت کی اقرار کے بعد عبادت اور استعانت کے کلمات آئے ہیں جن سے اللہ پاک کی ذات، حقیقت کی عظمت کا اقرار ہے۔ پھر اس سے دعا بھی کی جاتی ہے کہ اے اللہ مجھ کو اور پوری انسانی جماعت کو وہ راہ دکھلا جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا پہ کامل اور مکمل طریقے پر قائم ہونے والی ذات گرامی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے، جو خود بھی صراط مستقیم پر قائم ہوئے اور بنی نوع انسان کو بھی قائم ہونے کی تعلیم فرمائی۔ صراط مستقیم کی مزید وضاحت خود اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ صراط صرف وہی راستہ ہے جو انعام کیے جانے والوں کا ہے۔ انعام الہی ظاہر ہے کہ ان لوگوں ہی کا حصہ ہو سکتا ہے جو احکام الہی کے پیروکار ہیں اور جو اللہ پاک کی رضا کو ہر کام میں مقدم سمجھتے ہیں۔ احکام الہی کی پیروی کا سب سے بہتر اور افضل نمونہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور شفقت کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ صراط مستقیم کی مزید وضاحت بھی اسی آخری آیت میں ملتی ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک مغضوبین سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور ان مفسرین نے ترمذی سے روایت کیا ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ دشمنان خدا سے اجتناب اور قطعی پرہیز لازم ہے، بلکہ ان کے طور طریقے اور ان کے رسم و رواج بھی اختیار نہ کیے جائیں تاکہ ان سے مشابہت بھی نہ ہو سکے۔ لفظ مغضوب ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوا جو نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کھلے اور واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس متعدد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور بار بار ان کو سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے نہ صرف نافرمانی کی بلکہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید بھی کیا۔ لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ تعلیم فرما رہے تھے ان میں کس کا فائدہ تھا اور کس کی بھلائی مقصود تھی۔ البتہ ضالین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس پیغام الہی نہیں پہنچا، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جنہوں نے پوری تحقیق نہیں کی اور اللہ کے احکام پر عمل سے بے بہرہ رہے۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین پڑھنا بھی سنت ہے، جس کے معنی ہیں ایسا ہی کر یا کہ قبول فرما۔ یہ لفظ قرآن میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کا ادا کرنا پسندیدہ ہے کیونکہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ سورہ فاتحہ حمد و ثنا بھی ہے، دعا بھی، اور خیر و شر کی تاریخ سے آگاہی کے لیے ایک اجمالی جائزہ بھی ہے، جو انسان کی فلاح دائرین کے لیے ایک مکمل اور کامل ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔